بابا جی پیر سید فضل شاہ ولی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ہماری یہ ہفتہ وار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلسلہ علمی روحانی تربیتی نشست کے انعقاد پذیر ہے، جس کی صدارت نیر گفت ولایت آفتاب طریقت شیخ شریعت و معرفت حضور قبلہ شیخ سید علی رضا فضل شاہ دامت فیوزہم فرما رہے ہیں۔ ان کی سرپرستی اور ان کی صدارت میں ہر جمعرات ہماری محفل منعقد ہونا ہے۔ اس کا وقت نماز مغرب کے بعد ہے، لیکن رمضان مبارک کے مقدس مہینے کی وجہ سے یہ ہم عصر سے مغرب تک اس کا انعقاد کرتے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آل نبی اولاد علی کی معیت میں اور ان کی سرپرستی میں اور ان کی نظروں کے سامنے یہ ہم جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کریم ہماری اس ذکر و اذکار کی مجالس میں حاضری کو قبول فرمائے اور آل رسول کے تو فیض اللہ کریم ہم سب کی زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں ملتمس ہوتا ہوں آج کی اس نشست کے آغاز میں محترم المقام واجب الاحترام شہزادہ اصغر حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد علی فضل شاہ ولی اللہ فیوزہم سے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی آیات بینات سے آج کی اس بابرکت اور عظیم الشان علمی روحانی تربیتی نشست کا جو کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے کا آغاز فرمائیں۔ جناب صاحبزادہ پیر سید محمد علی فضل شاہ ولی آپ محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔
قرآن مجید کی آیت بینات کی تلاوت فرما رہے تھے صاحبزادہ والا شاہ پیر طریقت حضرت پیر سید محمد علی شاہ محمد علی فضل شاہ ولی دامت فیوز ہو. ناظرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ بار بار اس لیے آپ کو بتائی جاتی ہے کہ ہمارے دین کا انحصار اس ایک حدیث پاک پر پورے دین کا انحصار ہے. اگر ہمیں یہ حدیث پاک ازبر نہ ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ ہمارا دین ہے کیا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارک فیکم الثقلین، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو ثقلین یعنی برابر ہے، مقام میں برابر ہے، فضیلت میں برابر ہے، عظمت میں برابر ہے، قوت میں برابر ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک چیز 9 کے جیسی ہے اور دوسری 8 کے جیسی ہے، نہیں. ایک چیز 3 کے جیسی ہے اور دوسری 2 کے جیسی ہے، نہیں. ان کی جسامت بھی ایک جیسی ہے، ان کی وضاحت بھی ایک جیسی ہے، ان کی وضاحت بھی ایک جیسی ہے، ان کا مرتبہ بھی ایک جیسا ہے، ان کا مقام بھی ایک جیسا ہے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ وعترتی، ایک اللہ کا کلام قرآن اور دوسری میری اہل بیت، میری اطاعت. کہیے سبحان اللہ. نہیں مزہ آیا؟ میرے مصطفیٰ کا فرمان سمجھ کر سن کر نہیں مزہ آیا؟ نہیں مزہ آیا؟ آیا تو پھر کہیے تو سبحان اللہ کہ تمہارے درمیان میں دو پیرلل، دو متواسی، دو برابر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اپنی فطرت اور ایک اللہ کا قرآن. جس جگہ پر قرآن اور فطرت اکٹھی نظر آئے سمجھ لو کہ وہاں پر اللہ کا دین ہے، اور یہاں پر آل رسول اور اللہ کا قرآن اکٹھا ہمیں نظر آ رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معیت اہل بیت اور اطاعت آل رسول عطا فرمائے اور قرآن مجید سے ہماری وابستگی مضبوط فرمائے. میں شہزادہ محترم پیر طریقت جناب صاحبزادہ پیر سید علی مرتضیٰ فضل شاہ ولی دعوت فیوزہم سے ملتمس ہوتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آیات بینات قرآن مجید سے تلاوت فرما کر ہمارے دلوں کو محفوظ فرمائے. جناب صاحبزادہ پیر سید علی مرتضیٰ فضل شاہ ولی دعوت فیوزہم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون. سبحان اللہ. ما شاء اللہ ما شاء اللہ. لهم ما يشاءون
في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ ماشاء اللہ تلاوت کلام پاک کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کلہ عقیدت اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تمام احباب میرے ساتھ مل کر 2-3 اشعار قصیدہ بردہ شریف کے پیش کریں گے اور بڑی ہی انہمام کے ساتھ اور بڑی ہی توجہ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اس نذرانہ عقیدت کو پیش کرنا ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حاضرین محترم، سبحان اللہ آج 23 رمضان مبارک ہے. آج ہم 23 رمضان مبارک کی افطار کریں گے. تیسرا عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرہ مبارکہ میں بے پناہ اور کثیر تعداد میں گنہگاروں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس سے جو پہلا عشرہ ہے وہ عشرہ
عشرہ مغفرت ہے، یعنی جسے نہ بخشا جانا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے عشرے میں ان کو کثیر تعداد میں بخش دیتا ہے۔ یہ دو عشرے ہیں جن میں بخشش اور جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ 19 رمضان المبارک سے 20 رمضان المبارک تک یہ عشرہ دوئم ہے، اور 20 رمضان المبارک کی افطار کے بعد عشرہ سوئم شروع ہو جاتا ہے۔ عشرہ مغفرت ہو یا عشرہ نجات فی جہنم ہو، دونوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاک علی کے ساتھ کیسے جوڑ دیا ہے کہ 19 رمضان المبارک کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت حالت نماز میں۔ صاحبزادہ صاحب انشاءاللہ تفصیل سے بیان فرمائیں گے، مگر صرف میں نسبت بتا رہا ہوں کہ مولا کائنات کی نسبت ہے عشرہ دوم کو بھی اور عشرہ سوئم کو بھی۔ عبادت اپنی جگہ پر، مگر چونکہ مولا کائنات کا مقام یہ ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف فرما ہے، مولا کائنات ابا جان آپ کے گھر تشریف ہے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ عرض کرتی ہیں ابا جان آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ آپ کبھی مجلس کے سامنے جاتے تھے، کبھی دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں جاتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن آپ جدھر بھی جاتے تھے آپ مولا کائنات کے چہرے کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے تھے، دیکھتے تھے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کبھی سامنے سے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹی کیا تمہیں پتہ نہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں اپنے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق عبادت کرتا ہوں۔ اچھا ابا جان کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو فرمایا اے عائشہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں کبھی دائیں سے دیکھتا ہوں، کبھی بائیں سے دیکھتا ہوں، کبھی سامنے سے دیکھتا ہوں، کبھی پیچھے سے دیکھتا ہوں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کہ رخ علی المرتضیٰ کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی ایسا نہ ہو کہ جسے میں نہ دیکھوں اور میری عبادت میں کمی آ جائے۔ یہ میرے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا مقام ہے، آپ کی فضیلت ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمیں آج ذکر مولا کائنات کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ تو اب میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے شہادت کے سلسلہ میں خصوصی خطاب کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں صاحبزادہ وارشاد پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید علی مرتضیٰ فضل شاہ ولی دعوت فیوزہم سے کہ وہ تشریف لائیں اور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت کے سلسلہ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ قیامت سے پہلے بھرپور محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستان عالیہ حضرت پیر سید فضل شاہ ولی زندہ باد۔ ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين حنين كريم الرؤوف الرحيم وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى والرحمة والفاطمة. جناب صدر ذی وقار شیخ طریقت و حقیقت نیر افق ولایت الحاج خواجہ خواجگان الشیخ السید علی رضا فضل شاہ دامت فیضہم حالیہ، مشائخ اعظام، علماء کرام، خطبۂ اعظام، ثناخوانان رسول اور محترم سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ جیسا کہ جانتے ہیں 23 رمضان المبارک ہے، اور آج ہم سب 23 رمضان المبارک کی افطار کا وقت بھی قریب اور افطار بھی کریں گے۔ اور ان دنوں میں قریب واقعہ جو ہے 19 رمضان مولا علی کی شہادت کا، جو 19 کو ضرب لگی اور 21 کو شہادت کا جام دی گئی، کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کا نام سن کر خیبر بھی کانپ جاتا ہے، کہ خیبر بھی کانپ جاتا ہے، یہ وہ ہستی ہیں۔ اور اب میں آپ کو سن 40 ہجری میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ 40 ہجری کا وقت ہے اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اپنے اختتام کی طرف چل رہا ہے، اور مولا علی شیر خدا جو ہیں وہ اپنی امت سے کیا کہہ رہے ہیں، اپنے لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، تم نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو آج پوچھ لو، کل شاید میں تمہیں نصیب نہ ہوں، تم مجھے دیکھ نہ سکو، تم مجھے دیکھ نہ سکو، اور پھر اس غم میں نہ رونا کہ ہم علی سے یہ نہیں پوچھ سکتے، ہم مولا علی سے یہ نہیں پوچھ سکتے۔ کسی نے سوال پوچھنا ہے، کسی نے ان سے جواب لینا ہے، تو جس نے کچھ بھی پوچھنا ہے وہ آج پوچھ لو، کل شاید تمہیں میری زیارت نصیب نہ ہو، تمہیں میری زیارت نصیب نہ ہو۔ تو مولا علی شیر خدا اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی طرف افطار کرتے ہیں، اور افطار کرتے کرتے 18 رمضان آ جاتا ہے۔ 18 رمضان کی افطار کا وقت ہوتا ہے، تو مولا علی سید شیر خدا کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے حسن کو کہ اے بیٹے، میری بیٹی ام کلثوم کو پیغام بھیج دو میرا کہ آج اس کا بابا اس کے گھر افطار کرے گا، آج اس کا بابا اس کے گھر افطار کرے گا۔ اور جب مولا علی شیر خدا اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں، افطار کا وقت قریب آتا ہے، دسترخوان پر تشریف رکھتے ہیں، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ 3 دام پڑے ہیں، ایک جو کی روٹی، ایک نمک اور ایک پوری، اور اپنی بیٹی ام کلثوم سے کیا فرما رہے ہیں کہ اے بیٹی، آج تک تم نے اپنے بابا جان کے پاس دسترخوان پر ایک درم سے زیادہ دیکھا ہے، اور یہ درم، ایک درم بھی کئی لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا، کہ میں ان کا امام ہو کر یہ کیسے 3 درم کھا سکتا ہوں۔ دیکھو کیا شان ہے کہ اگر عوام نہیں کھا رہی، امت نہیں کھا رہی، میں کیسے کھاؤں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ اے بیٹی، ان میں سے 2 دام اٹھا لو، 2 نعمتیں اٹھا لو۔ تو وہ کیا چاہتی ہیں کہ دودھ بابا جان کے پاس رہنے اور باقی نمک اٹھا لو۔
تو مولا علی شیر خدا کے فرما رہے ہیں یہ 7 گھر والے یتیم بچوں کو دودھ پلا دینا، ان کو دے دینا، یہ دودھ 7 کے یتیم بچوں کو دے دینا، اور پھر نمک سے اپنا افطار کرتے ہیں۔ کسے کرتے ہیں؟ نمک سے۔ اور افطار کرنے کے بعد پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ سے عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح مغرب کی نماز پڑھتے ہیں مسجد جا کر، پھر آتے ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نوش کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد عشاء کی اذان کا وقت ہوتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد تراویحاں پڑھتے ہیں، اور اس طرح وقت گزرتے گزرتے فجر کا وقت آ جاتا ہے۔ جب فجر کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس وقت وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو لوگوں سے کوفہ مسجد کی کوفہ جو ہے وہ لوگوں سے بھری ہوتی ہے، مسلمانوں سے، اور اس میں ایک مولا علی شیر خدا کا قاتل موجود ہوتا ہے۔ اور جب وہ آتے ہیں، کیونکہ حضور نے کہا تھا من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جب وہ مولا علی چلتے ہیں تو حضور کے قدم بھی چلتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں تو حضور بھی دیکھتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں تو حضور بھی سنتے ہیں۔ وہ چلتے چلتے مسجد میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں یا نماز کا، تو اس وقت اللہ کو اکبر کر کے اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ علی ہیں جن کا نام سن کر خیبر کام ہو جاتا ہے، اور جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں، اور جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، جب اپنے رب کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت مولا علی شیر خدا کا دشمن کافر آ کر زہر الہدا تلوار مولا علی کے سر مبارک میں مار دیتا ہے، جس سے مولا علی کے سر اقدس میں ضرب لگ جاتی ہے، اور وہ پھر بھی ہوش میں ہو، اور اس وقت کہتے ہیں کہ اے حسن میرے بیٹے نماز پڑھو، اور امام حسن نماز پڑھاتے ہیں۔ اور یہ بہت غمگین وقت تھا کہ جب مولا علی کو ضرب لگ گئی اور امام حسن نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز مکمل کراتے ہیں، نماز ختم ہو جاتی ہے جب، تو مولا علی کا سر اپنے گودوں میں رکھتے ہیں، امام حسن، اور جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کا قاتل کی طرف سے لے کر آتے ہیں، اور جو مولا علی شیر خدا کے چاہنے والے تھے وہ کوئی شربت لے کے آ رہا ہے، کوئی پانی لے کے آ رہا ہے، کوئی چیز لے کے آ رہا ہے، کوئی روٹی لے کے آ رہا ہے، یعنی کہ مختلف چیزیں لائی جا رہی ہیں، اور جب مولا علی شیر خدا کے سامنے ان کا دشمن جو ابن ملجم تھا اس کے سامنے جب پیش کیا گیا تو اس وقت اس کے منہ سے پسینے چھوٹ رہے، اور مولا علی کیا کہتے ہیں کہ دیکھو کہ اپنے دشمن سے کیا ہوتا ہے، جس نے مار ضرب پہنچائی اسے شربت پلانے کا حکم دے رہے ہیں، شہد کا شربت پلانے کا حکم دے رہے ہیں، اور امام حسن سے کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نادری نہ ہو، ناانصافی نہ ہو، اور اس کو اتنی ضرب دینا جتنی مجھے آئی، اس کو اتنی ضرب دینا جتنی مجھے آئی، اور اگر یہ اس کے بعد بچ جائے تو اسے آزاد کر دیں۔ اور دیکھیں کہ ہمارے اماموں نے نماز کی حالت میں سر کٹایا، نماز کی حالت میں جان دے دی۔ یہ ہم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، یہ بات بیان کرنا ہم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، یہ میں آج آپ لوگوں تک بات پہنچا رہا ہوں، یہ آپ کو ایک سبق دے رہا ہوں کہ نماز کی خاطر سر نیزے دے سر کٹائے،
یہ وہ ہستیاں جنہوں نے ہم لوگوں پہ سر کٹایا، اپنی جانیں دی، یہ نماز قرآن کی خاطر بنائی، اور ہم لوگوں کو ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت افسوس کی گھڑی تھی یہ 1921 رمضان کا، یہ بہت افسوس کی گھڑی تھی، اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور نماز قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کہ دیکھیں جب مولا علی کے سر میں ضرب لگ گئی زہر بن گئی، اس وقت جو حکم دے رہے ہیں حسن تو نماز پڑھا، مجھے نہ آ کے دے، مجھے نہ آ کے دے، تو نماز پڑھا، نماز پڑھا۔ یہاں پہ بھی نماز کی شان بیان کر گئے، نماز کی شان بیان کر گئے، اور نماز کا دامن مرتے دم تک نہ چھوڑ۔ یہ نماز قرآن واحد ہے جو انسان کو بچائے، اور کسی چیز نے انسان کی کسی کام نہیں آنا۔ یہ نماز کام آئے گی، قرآن کام آئے گا، یہ روزے کام آئے گا، اور ان کو خوبصورت طریقوں سے ادا کیا گیا۔ میرے سے آج یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے مولا علی شیر خدا کا کہ میرے سے بیان نہیں ہو رہا، میری زبان کانپ رہی ہے، اور کہ وہ منظر سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح ضرب لگی ہو گئی۔ میرے سے آج بیان نہیں ہو رہا کہ آج میں کس طرح اپنے بابا جان کا ذکر کروں۔ وہ اتنا دردناک ذکر تھا کہ ضرب دیکھ کر تو ابھی بھی مجھے رونا آ رہا ہے کہ وہ ملعون ابن ملجم نے کس طرح ضرب دی اور کس طرح وہ شہادت کا نوش کی۔